پانچویں امام نے یہ سوال دربار یزید میں کہا، سارے درباریوں کی آنکھیں کھل گئی، ارے یہ تو قیدی تھا۔ جب ان کے بچے اس لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، ورنہ دنیا کے قیدی مجبور ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، یہ کیسے قیدی ہیں جو اتنے مجمع میں 5 سال کا بچے نے ایک سوال کر دیا؟ سنیے سوال، یزید قتل تو کر دینا میرے باپ کو، لیکن پہلے میرے سوال کا جواب دے۔ پیچھے سے آواز آئی تماشا دیکھنے والوں کی، سوال کرو۔ کہا سن یزید بتا، یوسف کے بھائی ارادہ کرنے کے بعد بھی یوسف کو کیوں قتل نہ کر پائے؟ جواب دے۔ سورہ یوسف ایسا سورہ ہے قرآن کا جو تنہا قرآن میں ہی تنہا نہیں ہے، بلکہ توریت میں بھی یوسف کا واقعہ آپ کو ملے گا، انجیل میں بھی آپ کو یوسف کا واقعہ ملے گا، زبور میں بھی آپ کو یوسف کا واقعہ ملے گا۔ جیسی پانچویں امام نے سورہ یوسف کے بارے میں گفتگو کی، کہا بتا یزید، یوسف کے بھائی ارادہ کرنے کے بعد بھی یوسف کو کیوں قتل نہ کر پائے؟ نجران کے علماء سفیر روم کی آنکھیں کھل گئی، یہ کیسا بچہ ہے جو توریت سے سوال کر رہا، جو زبور سے بول رہا ہے، جو انجیل سے بول رہا ہے؟ یزید جواب دے۔ سنیے اس دربار میں سناٹا ہے۔ سوال کیا؟ بتا یوسف کے بھائی ارادہ کرنے کے بعد بھی یوسف کو کیوں قتل نہ کر پائے؟ ابھی پہلے سوال کا جواب نہ آیا تھا، دوسرا سوال کر دیا۔ کہا بتا یزید، قتل تو کر دینا میرے باپ کو، لیکن پہلے میرے سوال کا جواب دے۔ کہا بتا فرعون ارادہ کرنے کے بعد بھی موسیٰ کو کیوں قتل نہ کر پایا؟ جیسے ہی دوسرا سوال پانچویں امام نے پھر درباری کھڑے ہو گئے جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے، اور للکار کے کہتے یزید اس 5 سال کے بچے کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اما دنیا والوں، یزید قرآن کا جواب کیا دے؟ یزید کا باپ قرآن نہیں جانتا تھا۔ پورے دربار میں سناٹا ہے۔ درباری کہہ رہے ہیں جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے، جواب دے یزید، بچہ سوال کر رہا ہے۔ اب یزید جواب قرآن کا کہاں دے؟ یزید کے باپ کو قرآن نہیں آتا تھا، یزید قرآن کا جواب کیسے دے؟ جب کوئی دربار جواب نہ دے سکا، یہودی ایک بوڑھا پادری کہتا ہے اے بچے تو ہی سوال کا جواب دے، تو نے سوال قائم کیے ہیں، بتا یوسف کے بھائی یوسف کو ارادہ کرنے کے بعد یوسف کو کیوں قتل نہ کر پائے؟ بتا فرعون ارادہ کرنے کے بعد موسیٰ کو قتل کیوں کر پایا؟ سنیے پانچویں امام کا سوال اور جواب۔ امام نے فرمایا سنو جواب درباریوں، یزید سن، یوسف کے بھائی ارادہ کرنے کے بعد بھی یوسف کو کیوں قتل نہ کر پائے؟ فرعون ارادہ کرنے کے بعد بھی موسیٰ کو کیوں قتل نہ کر پائے؟ سنو درباریوں، نبی یا نبی کے بیٹے کو وہی قتل کرتا ہے جو حرام زادہ ہوتا ہے۔ ارے یزید کے دربار میں پانچویں امام نے یہ جواب دے کر یزید کے شجرے کو بتا دیا۔ اب یزید کیا جواب دے؟ کیونکہ یزید نبی کے بیٹے حسین کو قتل کر چکا تھا۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یوسف کے بھائی دشمن تو ضرور تھے بھائی یوسف کے، فرعون دشمن تو ضرور تھا موسیٰ کا، لیکن ولد الزنا نہیں تھا۔ یہ کہ نبی یا نبی کے بیٹے کو وہی قتل کرتا ہے جو ولد الزنا ہوتا۔ اب یزید کیا جواب دے؟ کیونکہ نبی کے بیٹے حسین کو قتل کر چکا تھا۔ پانچویں امام نے نہ نام لیا، سوال کا جواب دے کے شجرہ یزید بتا دیا۔ جیسے ہی یہ جواب دیا اور غصے میں آیا، یزید کے برابر میں یزید کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، جی کھڑا ہوا تھا، کہتا چھوڑو اچھا یہ سوال جواب، میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے؟ پانچویں امام سے کہتا میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے؟ پانچویں امام کا جواب سنیے۔ پانچویں امام فرماتے یزید سن، ہم بنی ہاشم کشتیاں نہیں لڑا کرتے، اگر جرت ہے تو ایک تلوار اپنے بیٹے کو دے، ایک تلوار مجھے دے، پھر میدان میں اتار دے، ہم بتائیں گے کہ شجاعت کسے کہتے ہیں۔ آج پانچویں امام نے وہی سوال کیا ہے جو جنگ صفین میں
دادا نے کیا تھا علی نے. جب مسلسل جنگ ہوتی رہی مولا علی نے معاویہ کو بلا کے کہا معاویہ نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا, لوگ مارے جا رہے ہیں, ایک کام کرتے ہیں, ایک تلوار تو لے لے, ایک تلوار مجھے دے دے, کیوں لوگوں کو قتل کرا رہا ہے, دونوں میدان میں آ جاتے ہیں, فیصلہ ہو جائے گا. جیسے اس سوال کو عمر بن عاص نے سنا, ایک مرتبہ معاویہ سے کہتا معاویہ کیوں لوگوں کو مرواتا ہے, جاتا کیوں نہیں ہے میدان میں, تلوار لے کے علی کے سامنے چلا جا. ایک مرتبہ معاویہ کہتا پاگل ہو گیا, ارے علی کے آگے سے کوئی بچ پایا ہے؟ کیا آپ نے پانچویں امام نے سوالوں کا جواب دے کے یزید کے شجرے کو, سارے درباری دیکھ رہے ہیں, یزید تو کہتا تھا یہ خارجی ہے, یہ قیدی ہے, کہیں دنیا کا قیدی کہیں ایسے بولتا ہے. اور اسی بچے کی آواز پہ سفیر روم کھڑا ہوا, تو کہتا تھا یہ خارجی ہے, اسلام کا باغی ہے, یہ تو محمد کا بیٹا ہے. پانچویں امام خاموش ہوئے. سنیے یزید, پھر یزید نحس کی زبان پہ ایک جملہ اور آیا کہ ہم نے تمہارے ذکر کو مٹا دیا, ہم نے تمہارے مردوں کو قتل کر دیا, تمہیں قید کر لیا, تم دنیا سے مٹ گئے. سنیے جملہ. اب پانچویں امام خاموش ہو اور یزید کے لبوں پہ یہ جملے آئے تو پھر اب علی کے لہجے میں, علی کی بیٹی, دربار تو دربار, کبھی گھر میں علی کی بیٹی کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی, لیکن جب یہ کہا گیا کہ ہم نے تم کو مٹا دیا, ہم نے تم کو قتل کر دیا, تمہارا ذکر مٹ گیا. اب سنیے شہزادی زینب کا جملہ, واللہ یا یزید لا تمحو ذکرنا. شہزادی زینب نے بھرے دربار میں للکار کے یزید کو کیا جواب دیا, قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا, ہم تجھے تیرے گھر میں دفن کریں گے, یہاں سے آواز حسین نہ نکالوں تو مجھے زینب نہ کہنا. اور زینب نے جو وعدہ کیا اسے پورا کر دیا. جہاں یزید کی حکومت تھی, جہاں یزید کا تخت تھا, جہاں سلطنت تھی, آج اس ملک میں یزید کا کوئی نام بھی نہیں لینے والا. لیکن جیسے ہی آپ ایئرپورٹ سے باہر جائیں گے تو ہر گاڑی پہ آپ کو سیدہ زینب, ہر مکان پہ آپ کو سیدہ زینب, ہر دکان پہ آپ کو سیدہ زینب. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ گھر یزید کا, محل یزید کا, نام زینب و حسین کا. دنیا دیکھے تو میرے عزیزو, اس انقلاب کو زینب نے جو 11 محرم کو لے کے چلی, ظالموں کے خلاف احتجاج کرنا کربلا کا مقصد ہے, حسین کا مقصد ہے. ظلم جہاں بھی ہو, جس قوم پہ ہو, اس پہ خاموش مت رہو, بلکہ حسینیوں کا فرض ہے اس پہ آواز بلند کرو. پہلا فرض یہ ہے کہ مظلوم کی حمایت کی جائے, برائیوں کے خلاف جنگ تھی حسین کی, ظالموں کے خلاف جنگ تھی حسین کی. تو عزیزو, زینب اس انقلاب کو لے کے دربار یزید تک پہنچ گئی, اور پھر ایسا انقلاب برپا کیا کہ جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگے. یہ کیا قیامت آ گئی. ایک واقعہ سنا کے تصور نہیں دینا ہے مجھے آپ کو, اس لیے کہ 72 لاشیں آپ کی نظروں میں اور آپ کے تصور میں ہوں گے. یہ ان غریبوں کے لاشیں ہیں جن کا کربلا میں کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. ان غریبوں کے لاشیں, ان غریبوں کی میتیں آپ اٹھائیں گے. بہت مشہور و معروف واقعہ ہے, آیت اللہ شیخ بشیر کی کتاب میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا. کربلا سے شام تک جو قید خانہ تھا وہ عام چوراہے پہ تھا, جہاں سے لوگوں کا عام گزر ہوا کرتا تھا. عام جیسے چورایا ہو نا, اور اسی لیے اس کو قید خانہ نہیں کہا گیا, خرابت شام کہا گیا. اور خرابت شام عربی میں اس قید خانے کو کہتے ہیں جو ٹوٹا ہوا, اس پہ نہ چھت تھی, عام چوراہے پہ تھا. ایک روز عبداللہ نامی شخص قید خانے کے برابر سے گزر رہا تھا. عبداللہ کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز آئی. بچے رو کے کہہ رہے تھے, بھیا سجاد بہت بھوک لگی ہے, بھیا سجاد پیاس بہت لگی ہے, پانی اتنا کم آتا ہے کہ ہماری پیاس نہیں بجھتی.
کوئی رو کے فریاد کر کے کہتا بھیا قید خانے میں بڑا اندھیرا ہے یہاں سے نکالو. جیسے ہی عبداللہ کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز آئی عبداللہ کے قدم ٹھہر گئے. سوچنے پہ مجبور ہوا کیا اس قید خانے میں بھی انسان رہتے ہیں؟ ارے یہاں تو جانوروں کو بھی نہیں رکھا جاتا. جرأت کی پنجوں پہ کھڑا ہوا قید خانے کے اس پار دیکھا. اب جو دیکھا تو چیخ مار کے نیچے اتر گیا. کیا دیکھا؟ ایک قیدی بیچ میں بیٹھا ہے, چاروں طرف کچھ بھوکے پیاسے بچے بیٹھے ہیں, قیدی سے لپٹے ہوئے ہیں, فریاد کر رہے ہیں بھیا سجاد یہاں سے نکالو, یہاں سے بچا لو. بازار نہیں گیا, واپس آ گیا گھر. زوجہ نے کہا تم بازار گئے تھے سامان لے کے آ گئے؟ کہا نہیں میں نہیں گیا بازار. کہا کیوں؟ کہا جا تو رہا تھا لیکن راستے میں بازار شام سے نکلنے کے بعد ایک ٹوٹا ہوا قید خانہ ہے, اس میں عجیب قسم کے غریب بچے قید ہیں. کہا کیا مطلب؟ کیا اس قید خانے میں انسان قید ہے؟ اس میں تو عرب کے لوگ جانوروں کو بھی نہیں رکھتے. اللہ اکبر, آل محمد کی غربت کو سلام. زوجہ سے کہتا اگر کچھ گھر میں غذا ہو تو دے دے, پہلے انہیں کھلا کے آتا. زوجہ کہتی ہے لے صدقہ رکھا ہے 8 دن کا لے جا. آیا عبداللہ صدقے کو لے کر در زندان پہ دخل کیا. سید سجاد نکل کے آئے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے عبداللہ غریب قیدی تیرے قافلے میں بڑے بھوکے بچے ہیں, میں تیرے بچوں کے لیے غذا لے کے آیا. سید سجاد کہتے ہیں بھائی یہ صدقہ تو نہیں ہے. جیسے ہی عبداللہ نے یہ سنا کہتے کیا مطلب؟ کہ صدقہ نہیں کھاتے. یہی جملہ کافی ہے رونے کے لیے شیعہ کہ جس کا صدقہ دنیا کھاتی ہو, شام کے لوگ انہیں صدقے دے رہے ہیں. مولا سجاد پر میں صدقہ نہیں کھاتے ہم. کہا کیا مطلب؟ کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے. کہا نہیں جانتا یہ کیا کہہ رہا ہے, تجھے نہیں معلوم صدقہ کس پہ حرام ہے کائنات میں؟ اچھا اگر خود نہیں کھاتا تو بچوں کو کھلا دے, تیرے بچے بڑے بھوکے ہیں. مولا سجاد نے فرمایا میرے بچے بھی صدقہ نہیں کھاتے. جلال میں آیا, غصہ تو آیا, غذا کو اٹھا لیا, واپس لیا, گھر پہنچا. زوجہ کہتی ہے کھلا کے آ گیا؟ کہاں کھایا؟ وہ تو کہتا ہے صدقہ نہیں کھاتے. جیسی زوجہ نے سنا سر پیٹ کے کہتی ہے عبداللہ تجھے نہیں معلوم, ارے صدقہ تو کائنات میں سعادات پہ حرام ہے. یہ کون غریب سیار, یہ کون بیچارے غریب سیاد شامیوں میں پھنس گئے. اچھا اگر وہ نہ کھاتا اس کے بچوں کو دے کے آ جاتا. کیا کہتا میرے بچے بھی صدقہ نہیں کھائیں گے. سوچنے لگے عبداللہ کی زوجہ اچھا ٹھیک ہے میں نئی غذا لے کے آتی ہوں. اچھا عبداللہ اگر تو اجازت دے تو میں بھی چلوں؟ کہتی ہے چل بازار شام میں کو جانا پڑے گا. اور جس کی کنیز بازار میں نہ جائے. اللہ اکبر, مولا آپ کو غم نہ دے. عبداللہ کہتا ہے دیکھیں گے اگر اس قافلے میں کوئی بیوی ہو تو گفتگو کر لینا. عبداللہ کی زوجہ نے حجاب کو اوڑھا, ایک دو کنیز کو بھی ساتھ لیا, اس لیے اکیلی نہیں گئی. غذا لے کے پھر زندان میں پہنچے, دروازے پہ دستک دی. سید سجاد آئے, کہتے کیوں آئے ہو؟ تیرے بچوں کے لیے غذا ہے. ہم نے تم سے کہا تو تم صدقہ نہیں کھاتے. کا قیدی صدقہ نہیں لایا, دوسری غذا لے کے آیا ہوں, لیکن کھانے سے پہلے میرے مولا کی نظر کہہ دینا. کہ
کہا کون ہے تیرا مولا؟ کہا تو نہیں جانتا مدینے میں علی کا بیٹا فاطمہ کا لال حسین اس کی نظر دلاتا ہے؟ کہا ہاں ہر شب جمعہ ہر روز ہم آقا کی سلامتی کی نظر دلاتے ہیں۔ سر جھکا لیا میرے مولا سجاد نے۔ کہتا قیدی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ کہتا بھائی آج نظر مت دلانا۔ عبداللہ کہتا تجھے کیا ہو گیا قیدی؟ تیرا حسین سے کیا رشتہ؟ ارے میرا آقا مدینے میں رہتا ہے، میرے آقا سے تیرا کیا رشتہ؟ سید سجاد کہتے ہیں بھائی آج کے بعد نظر مت دلانا، تیرا آقا مارا گیا۔ جیسے ہی عبداللہ نے سنا ایک مرتبہ منہ پہ تماچوں کو مار کے کہتا قیدی ایسا مت کہنا، تجھے اللہ کا واسطہ ایسا مت کہنا، تجھے اللہ کا واسطہ۔ عزیزو جیسے یہ سنا ایک مرتبہ عبداللہ کی زوجہ کہتی عبداللہ قیدی سے کہہ دے اگر تیرے قافلے میں کوئی عورت ہو تو اس کو در زندان پہ بھیج، اس لیے کہ میں نامحرم سے بات نہیں کرتی۔ قیامت آ گئی زندان میں، سید سجاد سر کو جھکائے ہوئے زندان کے کونے میں پہنچے جہاں علی کی بیٹی سر کو جھکا کے گریا کر رہی تھی۔ جزاک اللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ سنیے آخری ایام ہے یہ، اس کے بعد نہیں معلوم آپ زندہ رہے یا نہ رہے۔ یہ سوچ کے رویا کرو کہ یہ رونا آخری رونا ہے، مولا اگلے برس جیے تو پھر مجلس ہوگی۔ سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں ذرا چلیے، کوئی شام کی عورت آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ زینب چلی، در زندان پہ پہنچی۔ ایک مرتبہ عبداللہ کی زوجہ کہتی ہے اے اسیر تجھے میرا سلام، تیرے قافلے میں جو قیدی ہے اس نے قیامت کا جملہ ابھی اپنی زبان سے نکالا ہے۔ کہا کیا سنا ہے؟ کہتا ہے آج سے حسین کی نظر مت دلانا۔ تو نہیں جانتی حسین کون ہے؟ اچھا یہ بتا تو رہنے والی کہاں کی ہے؟ آہستہ سے نکلا ہم مدینے کے رہنے والے۔ جیسے عبداللہ کی زوجہ نے سنا کہتی ہاتھوں کو جوڑ کے بتا تو مدینے میں رہنے کے بعد بھی میرے آقا حسین کو نہیں جانتی؟ کہا تو جانتی ہے؟ اچھا یہ بتا جب تمہیں قید کیا گیا تو کیا میرا آقا حسین مدینے میں نہیں تھا؟ اس لیے کہ اگر آقا حسین ہوتے تو تمہیں آزاد کراتے۔ آواز آئی تیرا حسین سفر پہ گیا ہوا۔ جیسے یہ جواب سنا شامی عورت کہتی اچھا قیدی بی بی حسین تو سفر پہ گئے ہوئے تھے، کیا مدینے میں میری آقا زادی نہیں تھی؟ اس لیے کہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ جانے کتنے قیدی میری شہزادی نے آزاد کرائے ہیں۔ شہزادی کہتی ہے شامی عورت تیری آقا زادی کا نام کیا ہے؟ عزیزو سنیں کہ جملہ شامی عورت کہتی ہے اے قیدی بی بی یہاں اپنی شہزادی کا نام نہیں لوں گی۔ کہا شامی عورت ذرا کچھ لقب تو بتا دے۔ کہا قیدی سن لے ارے اسے ثانی زہرا کہا جاتا ہے۔ عزیزو جیسے یہ جملہ کہا ایک مرتبہ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے اے شامی عورت اگر زینب کو دیکھے گی تو کیا پہچان پائے گی؟ جیسے یہ جملہ بی بی کی زبان سے نکلا ایک مرتبہ شامی کو غصہ آ گیا۔ خبردار اپنی زبان سے میری آقا زادی کا نام مت لینا۔ ارے کہاں شرابیوں کا شامی ملک، کہاں میری شہزادی کے قدم۔ ارے اب تو زینب سے برداشت نہ ہوا، چہرے سے نقاب کو ہٹایا، کہا رضیہ پہچان میں ہی تیری زینب ہوں، میں ہی علی کی بیٹی ہوں۔ جیسے ہی رضیہ نے غور سے دیکھا
چیخ مار کے زمین پہ بے ہوش ہو گئی. اے میری شہزادی کاش مجھے موت آ جاتی, آج میں زندہ نہ رہ پاتی. ارے کاش یہ دنیا ختم کیوں نہیں ہوئی, یہ دنیا مٹ کیوں نہیں گئی. آپ شرابیوں کے مجمع میں زینب فریاد کرتی رہی, اے رضیہ کربلا میں میرا بھیا مارا گیا. رضیہ ایک قیامت اور گزر گئی. کہا شہزادی وہ کیا قیامت ہے؟ کہا رضیہ میرے بھیا کی نشانی سکینہ زندان میں گھٹ کے مر گئی. جیسے ہی رضیہ نے سنا چیخ مار کے محلے میں گئی اور محلے والوں کو بلا کے کہتی ہے, ارے شامیوں تم پہ خدا کی لعنت, تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ حسین کی بیٹی زندان میں پیاس سے تڑپ کے مر گئی. تاریخ نے جملہ لکھا, کچھ شام کی عورتیں, شام کے مرد یزید کے دربار میں آئے, تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. یزید انتہا ہو گئی ظلم کی. ارے حسین کی بیٹی کو اسی لباس میں دفن کر دیا گیا. اب کب تک؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. دو جملے. اب کب تک آل محمد پہ ظلم کرے گا؟ تو نے بہت بڑا دھوکہ کیا. ارے نبی کے نواسے کا سر کاٹ دیا, نبی کی بیٹی کو قید کر کے. تو تو کہتا تھا خارجی ہے, تو تو کہتا تھا اسلام سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اور تاریخ نے بتایا, مجھے 2 جملے پڑھنے ہیں. تاریخ نے بتایا یزید گھبرایا اور گھبرا کے آل محمد کی رہائی کا حکم صادر کر دیا. 2 جملے پڑھوں گا کیونکہ مصائب کی منزل بہت آگے ہے. سید سجاد کو بلا کے کہا, حسین کے بیٹے ہم نے تم کو آج سے رہا کر دیا. حداد کو بلایا, ہتکڑیوں کو کاٹا گیا, بیڑیاں کاٹی گئی. جب گلے کا توق حداد لوہار کاٹ رہا تھا تو کاٹتا ہوا روتا بھی جاتا تھا. سید سجاد نے پوچھا, بھائی روتا کیوں ہے؟ کہا قیدی تو اتنا مجبور ہے کہ توق اتنا بھاری ہے کہ اس کے وزن سے تیری گردن کی ہڈی کٹ گئی ہے. یعنی حداد بھی سجاد کی غربت پہ آنسو بہا رہا ہے. ہتکڑیاں کٹی, بیڑیاں کٹی, توق کٹا. سید سجاد قید خانے میں آئے, ساری بیویاں بڑے غور سے دیکھ رہی. زینب نے قریب بلا کے کہا, بھائی بیٹا وہ تیرا زیور کہاں گیا جو امت نے پہنایا تھا؟ سید سجاد نے فرمایا, پھوپھی اماں یزید نے آج ہمیں رہا کر دیا اور یہ کہا ہے چاہے مدینہ چلے جاؤ, چاہے کربلا چلے جاؤ, چاہے شام میں رہو. میری شہزادی فرماتی ہے, بیٹا یزید سے جا کے کہہ دے نہ میں ابھی کربلا جاؤں نہ میں ابھی مدینہ, ایک مکان خالی کرا دے, شام کی عورتوں میں اعلان کرا دے, لوٹا ہوا تبرکات واپس کر دے, اس لیے کہ ابھی میں نے بھیا کا ماتم نہیں کیا. شام کی عورتیں آئی, شہیدوں کے کٹے ہوئے سر آنے لگے. اکبر کا سر لیلا نے لے لیا, قاسم کا سر فروا نے لے لیا. سناٹا ہوا. ان سروں کا وارث کون ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی. دروغہ زندان کہتا ہے مولا سجاد سے, اس لیے کہ اب دروغہ زندان بھی نرم ہو گیا تھا. 1 سال میں سجاد کا اخلاق کردار دیکھ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا تھا, مولا کہتا مولا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ منہ پہ ہاتھ رکھ دیا, ایسا مت کہنا, ان کی ماں میری پھوپھی زینب ہے کائنات میں کوئی زینب جیسی ماں؟ میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیے بچے کی مامتا ماں کے دل میں ہوتی ہے, ادھر بچے کو اذیت پہنچے ماں کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے. لیکن تاریخ کائنات میں زینب ایسی ماں ہے جو اپنے بچوں کے لیے نہیں تڑپی. اس لیے
کہ جب عاشور کو لاشیں آئے زینب نہیں روئی. 11 محرم کو مقتل میں ساری بیویاں وارثوں کی قبر پہ روئی، زینب و محمد کو نہیں روئی. آج جب کٹے ہوئے سر آئے ساری بیویاں وارثوں کو روئی. سید سجاد پھوپھی کی خدمت میں جا کے کہتے پھوپھی اماں ارے اب تو محمد کا ماتم کریے، اب تو غریبوں کے کٹے ہوئے سر لے لیجئے. زینب تڑپ گئی بیٹا ایسا غضب مت کر، ارے میں حسین کا سر لوں گی، میں عباس کا سر لوں گی. حسین کا سر آیا، زینب نے منہ پہ منہ رکھ دیا، میرے ماں جائے مجھے معاف کر دینا، ارے تیری سکینہ کو نہ بچا پائی. جزاک اللہ جزاک اللہ. عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے لے لیا، سید سجاد نے منہ پہ منہ رکھ دیا. چچا جان تیری غیرت کا واسطہ بڑا ستایا ہے ظالموں نے. مختصر مصائب سناتا ہوں، آگے ذاکر کو پڑھنا ہے. جیسے رہائی کی خبر سنی، اس لیے کہ میری زندگی کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ایسی مجلس نہیں ہوتی جس میں شہزادی سکینہ کا ایک آدھا مصائب نہ پڑھوں، اور مجھے سکون ہی نہیں آتا جب تک سکینہ کا مصائب نہ پڑھوں. جیسے رہائی کی خبر سنی، ساری بیبیاں دوڑ کے قبر سکینہ کی طرف گئی. قبر سکینہ سے لپٹ کے کبھی لیلا بیان کرتی ہے سکینہ رہائی مل گئی، کبھی ام فروا کہتی ہے حسین کی بیٹی رہائی مل گئی، کبھی ام کلثوم کہتی ہے میری بیٹی سکینہ تمہیں وطن جانے کی بڑی تمنا تھی، چلو رہائی مل گئی. لیکن تاریخوں نے جملے لکھے قبر سکینہ سے کوئی آواز نہیں آتی. ہر بیوی کی تمنا ہے کہ ایک بار سکینہ خدا حافظ کہتے. ہر بیوی تڑپ تڑپ کے قبر سکینہ سے لپٹ کے کہتی تھی بیوی تجھے رہائی کی بڑی تمنا تھی. اور میں نے تاریخوں میں پڑھا وطن اور رہائی کے بارے میں جتنے سوال حسین کی بیٹی سکینہ کرتی تھی اتنا کوئی اور بچہ نہیں کرتا. یہاں تک کہ اماریہ لائی گئی، سیاہ پردے لگائے گئے، جی ساری بیویاں قبر سکینہ کو خدا حافظ کہہ کے اماریوں پہ سوار ہو گئی. سید سجاد نے دیکھا کہ ایک ناقہ خالی ہے. کیا دیکھا؟ ام رباب کا ناقہ. کہا پھوپھی اماں رباب کہاں؟ زینب نے غور سے دیکھا تو رباب قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی. سنیے جملہ، اگر آپ نے تصور کر لیا نا تو قسم خدا کی گھر تک روتے رہو گے، اس لیے کہ کھڑی ہوئی رباب ساری بیویوں کو دیکھ رہی تھی. ہر بیوی سکینہ کو پکارتی تھی، قبر سکینہ سے کوئی آواز نہیں آتی تھی. ہر بیوی یہی کہہ کے روتی تھی شاید سکینہ ناراض ہو گئی. رباب قبر سکینہ پہ پہنچی. اچھا آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی کبھی میری ماں بہنیں تشریف فرما ہے، جو بچے کسی سے نہیں مانتے وہ ماں سے مان جاتے ہیں. جب کسی کی آواز پہ سکینہ نہیں بولی، رباب قبر سکینہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بیٹی سکینہ، میری جان سکینہ، ایک بار اماں کو خدا حافظ کہہ دے ورنہ تیری ماں زندہ نہ رہ پائے گی. رباب رو کے کہتی ہے سکینہ کوئی ماں سے ناراض ہوا کرتا ہے، سکینہ صحیح ہے میں بابا سے نہ ملا سکی، سکینہ میں تجھے شمر کے تماچوں سے نہ بچا سکی، لیکن میری جان سکینہ ایک بار اماں کو خدا حافظ کہہ دے ورنہ تیری ماں زندگی میں مر جائے گی. قبر سکینہ سے کوئی آواز نہیں آتی. رباب نے اور زور سے رونا شروع کیا. اے سکینہ اگر اماں کو خدا حافظ نہیں کہے گی تیری ماں تیری قبر چھوڑ کے نہیں جائے گی. عزیزو جب سکینہ رباب کی آواز پہ نہیں بولی، سنیں گے قیامت کا جملہ،
سر پیٹ کے رویا کرو، اس لیے کہ جب ایک مرتا ہے تو سر پیٹ کے روتے ہو۔ ارے زہرا کا بھرا گھر، زہرا کا لہو کربلا میں سجاد کے سامنے، زینب کے آنکھوں کے سامنے بہہ گیا۔ میرے عزیزو، آخر میں رباب نے ایک جملہ قبر سکینہ پہ کہا، اے سکینہ میں کربلا ہو کے مدینہ جاؤں گی۔ ارے جیسے ہی کربلا کا نام لیا، قبر سکینہ سے آواز آئی، اماں جب کربلا جانا تو میرے بابا کو میرا سلام کہنا، میرے چچا کو میرا سلام کہنا، کہنا بابا آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، کہنا چچا اب کبھی پانی نہیں مانگوں گی۔ ایک پانی کیا مانگ لیا، ایسی سزا ملی کہ قیامت تک زندان میں سکینہ کو تنہائی مل گئی۔ بس آخری جملہ عزیزو، ایک جملہ اور، یہ آپ کی رحمت تمام۔ زینب قافلے کو لے کے کربلا پہنچ گئی، قبر حسین پہ اپنے کو گرا دیا۔ غریب حسین کا چہلم آپ کر چکے، غریب حسین کے چہلم کا ماتم آپ کر چکے۔ زینب قبر حسین پہ پہنچی، جابر دور چلا گیا۔ جب سب کی قبروں پہ فریاد ہو چکی، بس آخری جملہ، سید سجاد کو علی کی بیٹی نے بلایا، بیٹا تو کربلا میں 12 محرم کو لاشوں کو دفنانے کے لیے آیا تھا، سب کی قبریں تو نظر آ گئی۔ میں یہ جملہ جو آپ کو سنا رہا ہوں، یہ غازی عباس کی قبر پہ کربلا میں 2 سال میں 2 بار پڑھتا ہوں جا کے، 1 سال میں جو جملہ سنا رہا ہوں۔ قسم خدا کی اگر تصور کر لیا تو گھر تک روتے جاؤ گے۔ بیٹا سجاد، تم وقت کے امام ہو، تمہیں معلوم ہے کس کی قبر کہاں ہے۔ بیٹا سب کی قبریں تو نظر آ گئی، میرے غیرت دار عباس کی قبر نظر نہیں آتی۔ سید سجاد ساری بیویوں کو لے کے نہر فرات کی طرف پہنچے، چھوٹی سی قبر کی طرف اشارہ کر کے میرا غریب مولا فرماتا ہے، پھپھی اماں یہی میرے غریب چچا کی قبر ہے، یہی میرے غریب چچا کی قبر ہے۔ زینب متوجہ نہیں ہوتی، پھر مولا سجاد نے کہا، پھپھی اماں ارے یہی میرے غریب عباس کی قبر ہے۔ زینب نے جیسے یہ سنا، مولا سجاد کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، بیٹا تم وقت کے امام ہو، تمہیں بھول شک نہیں ہو سکتی۔ ارے میرا عباس اتنا تو چھوٹا نہیں تھا کہ قبر اتنی پستہ بنائی جائے۔ سید سجاد نے سر کو پیٹ لیا، اے پھپھی اماں جب 12 محرم کو مقتل میں آیا ہوں، ظالموں نے چچا کی لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے تھے، ایک ابا کے دامن میں نے چچا کے لاشے کو دفنایا ہے، یہی وجہ ہے کہ چچا کی قبر چھوٹی بنائی گئی۔ زینب نے اپنے کو عباس کی قبر پہ گرا دیا۔ اے غیرت دار عباس ذرا مجھے جواب دے دے، تیری بہن بازاروں میں پھر کے آ گئی، درباروں میں پھر کے آ گئی۔ اے عباس سکینہ بیٹھ کے بہت یاد کرتی تھی، کہتی تھی چچا اب کبھی پانی نہیں مانگوں گی۔ انا للہ و انا الیہ ربط بقضاء تسلیما لامرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات، تابع بیننا بینہم بالخیرات، انکا موجب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، ربنا تقبل منا انکا ماتم حسین۔ بتا دیجئے آپ بابا کہاں ہیں، بتا دیجئے آپ بابا کہاں ہیں،
بتا دیجئے مدتیں ہو گئی ہیں مدینہ چھوٹے مدتیں ہو گئی ہے مدینہ چھوٹے مدتیں ہو گئی ہیں مدینہ چھوٹے